اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم یا ایہا الذین آمنوا قوا انفسکم واہلیکم نارا وقودها الناس والحجارہ علیہا ملائکۃ غلاظ شداد لا یعصون اللہ ما امرهم ویفعلون ما یؤمرون وقال النبی صلی اللہ علیہ وسلم سبعة يذلهم الله في ظله يوم لا ظل إلا ظله إمام عادل شاب نشأ في عبادة الله ورجل تحاب في الله استمع عليه وتفرق عليه الحديث رواه البخاري مسلم رب اشرح لي صدري ويسر لي أمري واحلل عقدة من لساني يفقهوا قولي رب زدني علما محترم صدر اجلاس صاحب، معزز علماء کرام، بزرگان دین، نوجوان ساتھیوں اور پردہ نشین اسلامی خواتین، آج کے اس دینی و اصلاحی پروگرام میں انشاءاللہ نوجوانوں کے دینی انحراف کے تعلق سے گفتگو ہوگی۔ اللہ رب العالمین سے دعا ہے کہ مجھے حق بات کہنے کی اور ہم سب مسلمانوں کو اس پر عمل کرنے کی توفیق دے، آمین۔ اللہ رب العالمین کے یہاں جوانوں کی ایک عظمت ہے، ایک مقام ہے، اسی لیے اللہ رب العالمین قیامت کے دن جب 5 چیزوں کے متعلق سوال کرے گا، اسی میں سے ایک سوال ہوگا کہ اے نوجوان بتا تو نے اپنی جوانی کی زندگی کو کہاں گزارا؟ اور اسی طرح سے پیارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم ارشاد فرماتے ہیں اگر کوئی نوجوان اپنی جوانی میں دین پر عمل کرتا ہے، دنیاوی معاملات جو بگاڑ کی طرف لے جاتے ہیں ان سے دور رہتا ہے اور عبادت الہی میں اپنی زندگی کو گزارتا ہے، تو ایسے آدمی، ایسے نوجوان مرد، ایسی نوجوان خاتون کو اللہ رب العالمین قیامت کے دن میدان محشر میں جب سورج بہت قریب آ جائے گا، پریشانی کے عالم میں عرش الہی کا سایہ نصیب کرے گا۔ اس لیے نوجوانوں کو چاہیے کہ اپنی جوانی کو پہچانیں، اس کی قدر و منزلت کو سمجھیں۔ جس سماج، جس سوسائٹی کے نوجوان سدھر جاتے ہیں وہ قوم سدھر جاتی ہے، جس سماج کے نوجوان بگڑ جائیں وہ قوم بگڑ جاتی ہے، جس سماج کی عورتیں بگڑ جائیں، جوان عورتیں بگڑ جائیں تو بگاڑ آ جاتا ہے۔ اس لیے ہمیں اور آپ کو چاہیے کہ اپنی جوانی کی عظمت کو پہچانیں اور اس کی قدر کریں، دین کے ماحول میں اپنی زندگی گزاریں۔ میں یہاں پر دین میں انحراف کے چند اسباب کا تذکرہ کروں گا۔ سب سے پہلا سبب یہ ہے نوجوانوں میں بگاڑ کا، سب سے پہلا سبب یہ ہے کہ ان کی تربیت نہیں کی جاتی ہے، ان کی پرورش تو کی جاتی ہے، انہیں بڑھایا تو جاتا ہے، لیکن دین کے اعتبار سے ان کی تربیت نہیں ہوتی ہے۔ ہم کو فکر ہوتی ہے کہ ہمارا بچہ انجینئر بن جائے، ہم کو فکر ہوتی ہے کہ ہمارا بچہ ڈاکٹر بن جائے، ہم کو فکر ہوتی ہے کہ ہمارا بچہ بزنس مین بن جائے، لیکن کوئی یہ نہیں سوچتا کہ ہمارا بچہ نمازی بن جائے، کوئی یہ نہیں سوچتا کہ ہمارا بچہ صوم و صلات کا پابند بن جائے، کوئی یہ نہیں سوچتا کہ میرا بچہ حافظ قرآن بن جائے، کوئی یہ نہیں سوچتا کہ میرا بچہ داڑھی رکھنے والا بن جائے۔ ہر انسان صرف دنیا کے اعتبار سے سوچتا ہے کہ ہمارا بچہ ترقی کرے، نتیجہ کیا ہوتا ہے؟ ترقیاں مل جاتی ہیں، انسان عروج پہ چلا جاتا ہے، ستاروں پہ کمندے ڈال دیتا ہے، ڈاکٹر بن جاتا ہے، انجینئر بن جاتا ہے، کروڑوں روپے کما لیتا ہے، دکان و مکہ بنا لیتا ہے، لیکن دین کے معاملے میں زیرو ہوتا ہے۔ تمام معاملات میں انسان آگے ہوتا ہے، دین کے معاملے میں انسان صفر ہوتا ہے۔ اللہ تعالیٰ نے تمام والدین کو، مرد اور عورت کو یہ نصیحت
وصیت کی تھی کہ اپنے بچوں کا خیال رکھنا. یا ایھا الذین آمنو، اے وہ لوگوں جو ایمان لائے ہو، چاہے مرد ہو یا عورت، قوا انفسکم، اپنے آپ کو جہنم سے بچاؤ اور اپنے اہل و عیال کو جہنم سے بچاؤ. تمہارے بچے کدھر جا رہے ہیں؟ جنت کے راستے کی طرف جا رہے ہیں کہ دوزخ کے راستے کی طرف جا رہے ہیں؟ اس کی فکر کرو. بچے کے سر میں درد ہو، ڈاکٹر کے پاس جاتے ہیں. بچے کو کوئی پریشانی ہو، بستی، گورکھپور، لکھنؤ، بامبے کا سفر کرتے ہیں. لیکن بچے کے اندر بگاڑ ہے، بچے کے اندر فساد ہے، لڑکیوں کے اندر فساد ہے. ان کی اصلاح کی فکر نہیں کی جاتی، ان کی اصلاح کے لیے کوشش نہیں کی جاتی، ان کو ان کی حالت پہ چھوڑ دیا جاتا ہے. کیسے والدین ہیں؟ اپنا تو جنت میں جانے کی فکر کرتے ہیں، لیکن اپنے بچوں کے ہاتھ میں موبائل دے دیتے ہیں، اپنے بچوں کی تربیت صحیح نہیں کرتے ہیں. نتیجہ کیا ہوتا ہے؟ بچہ دین کو چھوڑ کر بددین ہو جاتا ہے. یہی وہ نوجوان جو پہلے کیا تھے آج کیا ہو گئے. ضرورت اس بات کی ہے کہ والدین اپنے آپ کو جہنم سے بچانے کے ساتھ ساتھ اپنے بال بچوں کو بھی جہنم سے بچائیں، کیونکہ اس کے ایندھن انسان اور پتھر ہوں گے اور نگراں فرشتے بہت سخت ہوں گے، کسی کی بات نہیں سنیں گے. شریعت نے یہ تعلیم دی تھی، مروا اولادکم بالصلاۃ وہم ابناء 7 سنین. اے لوگوں، بچہ جب 7 سال کا ہو جائے نماز پڑھنے کا حکم دینا. وَاضْرِبُوهُمْ عَلَيْهَا وَهُمْ أَبْنَاءُ 10 سنین. ابو داؤد کی روایت ہے 10 سال کا بچہ ہو جائے نماز نہ پڑھتا ہو تو اسے مارو. میں پوچھنا چاہتا ہوں سامعین سے بھی اور سامعات سے بھی، مردوں سے بھی، عورتوں سے بھی، کیا کبھی ہم نے 10 سال کے بچے کو اس لیے مارا ہے کہ وہ نماز نہیں پڑھتا ہے؟ ہرگز نہیں. ہم اس لیے مارتے ہیں کہ بچہ پڑھنے نہیں جاتا، ہم اس لیے مارتے ہیں کہ بچہ کمانے کے لیے نہیں جاتا، ہم اس لیے مارتے ہیں کہ بچہ ہمارے ناجائز مطالبے کو پورا نہیں کرتا ہے. لیکن کوئی مرد یا کوئی عورت ایسا نظر نہیں آئے گا کہ 10 سال کے بچے کو نماز نہ پڑھنے کی صورت میں مارے. ہے کوئی؟ بہت کم افراد ایسے ملیں گے جو اس نبوی مشن پر عمل کرتے ہوں، ورنہ اکثر لوگوں کا کردار اس معاملے میں فیل ہے. اس معاملے میں لوگ بالکل پیچھے ہیں. بچوں کی تربیت کا خیال نہیں کیا جاتا. بچوں کی، نوجوانوں میں بگاڑ کا دوسرا سبب یہ ہے ان کی نگرانی نہیں کی جاتی. نگرانی. لڑکا جوان ہو گیا جو چاہے کرے، لڑکی جوان ہو گئی جو چاہے کرے، جس کے گھر جانا چاہے جائے، موبائل لے یا نہ لے وہ اس کی مرضی ہے. ہم اور آپ نگرانی نہیں کرتے. بچہ بڑا ہو گیا ہے، جوان ہو گیا ہے، کما کر لا کر کھلاتا ہے، لیکن ہم اور آپ اس کی نگرانی نہیں کرتے. نگرانی کی ضرورت ہے. کیا آپ نے ابراہیم علیہ السلام کے واقعے کو نہیں پڑھا؟ اللہ رب العالمین تذکرہ کرتا ہے وَإِذْ يَرْفَعُ إِبْرَاهِيمُ الْقَوَاعِدَ مِنَ الْبَيْتِ وَإِسْمَاعِیلُ. ابراہیم علیہ السلام خانہ کعبہ کی دیوار تعمیر کر رہے ہیں، مسجد بنا رہے ہیں. اکیلے بنا رہے ہیں نہیں، بلکہ اپنے ساتھ اپنے بیٹے کو بھی رکھے ہوئے ہیں تاکہ میں اپنے بچوں کی پرورش کروں اپنی آنکھوں کے سامنے. آج دیکھو کتنے ایسے لوگ ہیں بامبے چلے گئے، سال گھر نہیں آتے ہیں. بچہ کس لائن پہ جا رہا ہے، کدھر جا رہا ہے، کچھ بھی مطلب نہیں. سعودی عربیہ کا سفر کر لیا جاتا ہے گھر بنانے کے لیے. سب کچھ بناتے ہو، بچوں کو نہیں بناتے ہو. سب کچھ بناتے ہو، بیویوں کو بگاڑ دیتے ہو. کیا وجہ ہے کہ انسان سعودی عربیہ چلا جاتا ہے، بامبے چلا جاتا ہے، کئی سال نہیں آتا؟ بچوں کی نگرانی کیسے ہوگی؟ بچوں کا محاسبہ کیسے ہوگا؟ ان کی تربیت کیسے ہوگی؟ ابراہیم علیہ السلام تو اپنے آنکھوں کے سامنے جب خانہ کعبہ کی تعمیر کر رہے ہیں، اپنے بچے اسماعیل کو بھی رکھے ہوئے ہیں، رب العالمین سے دعا کر رہے ہیں ربنا تقبل منا، اے پروردگار قبول کر لے. مسجد بنا رہے ہیں، بیٹا باپ مل کر بنا رہے ہیں. ہم اور آپ کیا کرتے ہیں؟ بیٹا مسجد میں جھاڑو نہیں لگانا،
تو دوسرے لوگوں کا کام ہے۔ مسجد کو پاک و صاف نہیں کرنا، جس مسجدوں کو دیکھو پاک و صاف نہیں ہے، کیوں نہیں ہے؟ آج ہم اپنے بچوں کی صحیح تربیت نہیں کر رہے ہیں، کبھی مسجد لے کر جاتے نہیں، لے کر جاؤ کو بیٹا جھاڑو لگا دے، بیٹا یہ کام کر دو وہ کام کر دو۔ جب کچھ دیندار بنائیں گے تب تو بنیں گے، جب کچھ فکر ہی نہیں ہے، صرف اسکول بھیجنا ہے، گاڑی پر بک کرو، اتنا پیسہ دو، اتنی فیس دو، بھیج، پڑھ رہا ہے، کیا کرا؟ پڑھ رہا، پڑھ لکھ کر کیا کرے گا جب دیندار رہے گا ہی؟ کیا کرے گا؟ دیندار بنو، تربیت کرو، آنکھوں کے سامنے کرو۔ بخاری کا وہ واقعہ یاد ہونا چاہیے کہ ابراہیم علیہ السلام جب اپنے بیٹے اسماعیل علیہ السلام کی شادی کر دیتے ہیں، جاتے ہیں نگرانی کرنے کے لیے۔ ہم اور آپ کیا کرتے ہیں؟ شادی ہونے کے بعد بیٹا جس مرضی سے چاہے زندگی گزارے، باپ نہیں بولے گا، ماں نہیں بولے گی، کہے کہ جانے دو، بیٹا جمع ہو گئے، شادی ہوگی، اب کیا بولے؟ اب ذرا غور کیجئے ابراہیم علیہ السلام کے واقعے پر، ذرا غور کیجئے۔ ابراہیم علیہ السلام جب اپنے بیٹے اسماعیل علیہ السلام کی شادی کر دیتے ہیں تو ملاقات کے لیے ان کے گھر پہ تشریف لاتے ہیں کہ دیکھوں بیٹا کیسا ہے، بہو کیسی ہے۔ جب پہنچتے ہیں سوال کرتے ہیں اسماعیل علیہ السلام کہاں ہے؟ اسماعیل علیہ السلام شکار کے لیے گئے تھے، ان کی بیوی نے جواب دیا شکار کرنے کے لیے گئے ہیں۔ ابراہیم علیہ السلام نے 2-4 سوالات کی، ان سوالات میں ابراہیم علیہ السلام کی بہو پھیر ہو گئی، الٹا جواب دے دیا۔ دیندار بہو بن کر زندگی گزارنا چاہیے لیکن ناشکری بن گئی۔ ابراہیم علیہ السلام نے حکم دیا اپنے بیٹے کو کہ جب میرے اسماعیل آئیں گے کہہ دینا دروازے کے چوکھٹ کو بدل دیں گے، طلاق دے دیں گے۔ ایسی عورت کو گھر میں رکھنے کی ضرورت نہیں جو اللہ کا شکریہ نہ ادا کرتی ہو، جو شوہر کا پاس و لحاظ نہ رکھتی ہو، ایسی عورت گھر میں رہے تو بیکار ہے۔ اسماعیل جب آئیں گے انہیں کہہ دینا دروازے کے چوکھٹ کو بدل دیں گے۔ کب کہا؟ شادی ہو جانے کے بعد کہا۔ بیٹے کی شادی ہو گئی، نگرانی کے لیے گھر پر گئے کہ بہو کی کیا کارنامے ہیں، اس کا کیا مرحلہ ہے، اس کی سوچ کیا ہے، اس کی فکر کیا ہے۔ آج بہویں کس راستے پر جا رہی ہیں، کدھر جا رہی ہیں؟ مارکیٹنگ کے لیے اکیلے جا رہی ہیں، کسی محرم کے ساتھ جا رہی ہیں، کسی کو کچھ فکر نہیں ہے، جاؤ جدھر جاؤ، ہم کو تو پیسہ مل رہا کما کر لڑکا دے، یہی وجہ۔ بچوں کے بگاڑ کا تیسرا سبب یہ ہے والدین اور بڑے لوگوں کا غلط نمونہ بننا۔ بڑے لوگ جب نماز پڑھیں گے تو چھوٹے آٹومیٹک نماز پڑھیں گے۔ اب کیا ہے، انسان کیا کرتا ہے؟ ایسے کام کرتا ہے کہ لڑکا اپنے باپ کے نقش قدم پر جاتا ہے۔ کہنے والے کہتے ہیں بالکل باپ پر گیا ہے۔ کیوں کہتے ہیں؟ باپ جب دیندار نہیں ہے، اذان جب سنتا ہے برآمدے میں بیٹھا تھا کمرے میں چلا جاتا ہے، دکان پر بیٹھا تھا گھر کی طرف جانے لگتا ہے۔ تب یہ جب لڑکا دیکھتا ہے کہ ابو جان اذان ہونے کے بعد مسجد میں جانے کے بجائے گھر میں جاتے ہیں، جب یہ بھی بڑا ہوتا تو ویسے کرتا ہے۔ ایک کہاوت ہے من شابہ اباہ فما ظلم، جو اپنے باپ کے نقش قدم پر چلے وہ ظلم نہیں کر رہا۔ باپ بے نمازی، لڑکا بے نمازی، لڑکی بے نمازی تو وہ غلط نہیں کر رہا، کیونکہ اس کا باپ، اس کا گھر ہی ایسا ہے، ماحول ہی ایسا ہے، تو کہاں سے سدھرے گا؟ کہاں سے سدھرے گا؟ ایک عربی شاعر نے کہا اذا کانا رب البیتی بالتبلی زاربا فلا ترمی الاولاد فیہا علی الرقصی، جب گھر کا باپ ہی، گھر کا مالک ہی تبلا بجاتا ہو، جب گھر کا مالک ہی ڈھول بجائے تو اگر بچے ڈانس کریں، لڑکی ڈانس کرے، میوزک پر ڈانس کرے، گانا سن کر ڈانس کرے تو لڑکوں کو ملامت نہ کرو کہ لڑکا بگڑ گیا ہے ڈانس کر رہا ہے، بلکہ اس کے باپ کو ملامت کرو، اس کے ماں کو ملامت کرو کہ وہ لوگ تو ڈھول بجاتے ہیں، وہ لوگ تو تالیاں بجاتے ہیں، یہ بچے کے سامنے سیریل دیکھتے ہیں، بچے
بچے کے سامنے عجیب و غریب حرکتیں کرتے ہیں تو بچہ اگر ان سے 2 قدم آگے نکل گئے تو کون غلط کیا؟ کچھ لوگوں کو دیکھا جاتا ہے اپنے بیٹے سے کہتے بیٹا تمباکو بناؤ. یہ لڑکا کیا کرتا ہے؟ بڑا ہوتا ہے تو اپنے بیٹے سے کہتا بیٹا تمباکو بناؤ. ہے سمجھنے کی بات کی نہیں. ایک تو بگڑے ہو خود, سگریٹ منگانا ہے تو بچے سے منگاتے ہو. ایک تو غلط کام کر رہے ہو, اس پر اپنے بچوں کی غلط تربیت کر رہے ہو. یہ بچہ بڑا ہو کر کیا کرے گا؟ وہ بھی تو سگریٹ پیے گا. پھر کہو گے بیٹا ایسا نہ کرو گے تو وہ کہے گا ابو آپ بھی تو پیتے تھے, اب کیوں بول رہے ہو؟ تو بڑے لوگوں کو غلط نمونہ نہیں پیش کرنا چاہیے, اچھا بننا چاہیے. بچوں کے سامنے اچھے انداز میں گفتگو. اذان ہو جائے تو کہیں ہم جا رہے نماز پڑھنے کے لیے, کبھی غلط حرکت دیکھیں, گندی حرکت دیکھیں, غلط چیز دیکھیں, فوراً اس سے روکیں. لیکن یہاں معاملہ الٹا ہے. کوئی فلم نکل جاتی ہے, موبائل میں بیٹھ کر پورے گھر والوں کو بٹھا کر دکھاتے ہیں, تو پھر کیا ہوگا؟ بچہ بھی آگے جائے گا نا. بگاڑ کا ایک سبب یہ ہے غیروں سے مشابہت. اللہ اللہ نوجوانوں کو اللہ معاف کرے. اس معاملے میں ہمارے نوجوان بہت آگے نکل گئے. دین کی کوئی بات بتائی جائے کچھ سمجھ میں نہیں آتا, لیکن کوئی پوسٹر کسی مشہور ایکٹر کا نکل جائے تو بال اسی انداز کا رکھنا شروع کر دیتے ہیں. کوئی کرکٹر اچھا بال رکھ لے, بال رکھنے کا انداز تھوڑا عجیب ہو تو چھوٹے چھوٹے بچے نوجوان اسی طرز پر بال رکھنا شروع کر دیتے ہیں. کچھ لوگ یہودیوں نصرانیوں کو اپنا آئیڈیا مانتے ہوئے اپنے چہرے سے داڑھی کو موڑ دیتے ہیں. کیا یہی مسلمانوں کی علامت تھی؟ پچھلے جمعرات کو میں ایک جگہ جا رہا تھا, راستے میں ایک نوجوان سے ملاقات ہوتی ہے, لیکن مجھے یہ احساس نہیں ہوتا ہے کہ مسلم ہے کہ غیر مسلم. جب وہ سلام کرتا ہے تو میں سمجھتا ہوں کہ مسلم ہے. پھر اس کو میں بائک بٹھا کر پروگرام میں جا رہا تھا, لے کر گیا. لیکن اس سے پہلے یہ اندازہ لگانا مشکل ہے کہ یہ مسلم لڑکا ہے کہ غیر مسلم ہے. ذرا بتاؤ, اتنی بھی شناخت نہیں, کہیں ایکسیڈنٹ ہو جائے, کچھ بھی معاملہ ہو جائے, کیسے پتہ لگایا جائے گا؟ ٹرین پر سفر کر رہے ہیں, کوئی اور وجہ ہے, بغیر ٹکٹ کے جا رہے ہیں, اگر ایکسیڈنٹ ہو جائے, کوئی بات ہو جائے تو آپ کو دفن کہاں کیا جائے گا؟ کیا تم کو دفن کیا جائے گا یا جلا دیا جائے گا؟ ذرا غور کیجیے. وَزَامِتُمْ ہو نصارا تو تمدن میں ہنود, وَزَامِتُمْ ہو نصارا تو تمدن میں ہنود. یہ مسلمان ہیں جنہیں دیکھ کے سرمایہ ہو. ہمارے اعمال کرتوت یہودیوں جیسے ہیں, نصرانیوں جیسے ہیں. تمام معاملات کو شادی بیاہ میں ہم نے ہندوؤں کے اپنا لیے ہیں. پھر بگاڑ نہیں آئے گا تو کیا آئے گا؟ آج کے نوجوانوں کو کھڑا کر دیا جائے اور ان کا پینٹ اور جنس ٹکنے کے نیچے مل جائے. ایسا ناممکن ہے, ایسا ناممکن ہے. یہ نوجوان فیشن میں ڈوبا ہوا ہے, غیروں کی نقالی میں مبتلا ہے, کہتا یہی تو فیشن ہے. کیا فیشن ہے؟ نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی سیرت کو چھوڑنا فیشن ہے. قرآن و سنت کی دھجیاں اڑانا فیشن ہے. کیا یہی فیشن ہے کہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی حدیث کی مخالفت کرتے ہوئے کپڑے کو, پیجامے کو, لنگی کو, جنس کو ٹکنے کے نیچے پہنا جائے؟ عجیب بات ہے, غلط طریقہ ہے. والدین کو سختی کرنی ہوگی. عید اور بقرعید کے موقع پر کپڑا سلا رہے ہیں, اس پر زبردست پکڑ کریں اور پینٹ جنس ٹکنے کے اوپر کریں. نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی ایک وعید ہے, ما اسفل من الکعبین ففی النار. لوگوں سن لو کہ جو کپڑا ٹکنے کی نیچے ہوگا جہنم میں جائے گا, یعنی انسان جہنم میں جائے گا. عورتوں کو ٹکنے سے نیچے کپڑا رکھنے کا حکم دیا گیا ہے, لیکن معاملہ یہاں الٹا ہے. مرد زمین کو جھاڑتے ہوئے چلتے ہیں اور عورتیں اپنے پازیب کو دکھلاتی ہوئی چلتی ہیں. یہ عجیب اتفاق ہے. جن کو نیچے کرنے کا حکم دیا گیا وہ ان کا اوپر ہے, اور جن کو اوپر کرنے کا حکم دیا گیا ان کا نیچے. کیا ہے, کیا ہے؟
ایسے لوگوں پر تو اللہ کے رسول نے لعنت کی تھی. لعنت ہے ایسے مسلمانوں پر، لعنت ہے ایسے مسلم نوجوانوں پر جو ایسی شکل اختیار کرتے ہیں جو عورتوں کی شکل ہے، عورتوں کے لباس پہنتے ہیں. آج نوجوان چہرے پر داڑھی آتی ہے، لیکن نوجوان داڑھی بتلانے کے لیے آتی ہے کہ تم مرد ہو. داڑھی تم پر جچتی ہے، اچھی لگتی ہے، لیکن نوجوان کیا کرتا ہے؟ داڑھی کو چھلواتا ہے، مڑواتا ہے. یہ بتلاتا ہے کہ میں مرد نہیں عورت ہوں. یہ بتلاتا ہے کہ میں مرد نہیں، ابھی ہمارے اندر قوت نہیں کہ میں مرد بنوں، ابھی تو میرا شمار عورتوں میں ہوتا ہے. ذرا غور کرو، یہ کن کا عمل ہے؟ یہ مجوسیوں کا عمل ہے، یہود و نصارہ کا عمل ہے. پیارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے تو واضح طور پر فرمایا تھا کہ اے لوگوں داڑھی کو بڑھاؤ، موچھ کٹواؤ. یہاں تو دونوں صاف ہیں، پتہ ہی نہ چلے کہ مرد ہے کہ عورت ہے انسان. ذرا غور کیجیے، اللہ کی نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے لعنت کی تھی. لعن اللہ المشتبہین من الرجال بالنساء ولعن اللہ المشتبہات من النساء بالرجال. جو مرد عورتوں کی شکل و صورت اختیار کرتے ہیں، عورتوں کی شباہت اختیار کرتے ہیں، عورتوں جیسی چال چلتے ہیں، عورتوں جیسے بال رکھتے ہیں، عورتوں جیسا کپڑا پہنتے ہیں، ان پر اللہ کی لعنت ہے. اور اسی کے برعکس جو عورتیں مردوں جیسا بننے کی کوشش کرتی ہیں، جینس پہنتی ہیں، ٹی شرٹ پہنتی ہیں، بالوں کو کٹنگ کراتی ہیں اور پردے کو اتار کر بنا نقاب کے چلتی ہیں اپنی خوبصورتی کو دکھلانے کے لیے، مردوں کی مشابہت اختیار کرتے، ایسے لوگوں پر اللہ کی لعنت. غور کرنے کی ضرورت ہے. غیروں سے مشابہت ہمارے بگاڑ کا سبب ہے، اس لیے ہم کو اس معاملے پر بھی غور کرنا ہوگا. اسی طرح سے بگاڑ کا ایک سبب یہ ہے کہ فرصت کے اوقات کو صحیح استعمال نہیں کرتے. مطلب صاف ہے، انسان بیٹھا ہے، دکان پر بیٹھا ہے، فرصت ہے، اذان ہو گئی، نماز پڑھنے کے لیے نہیں آتا. ہمارے لڑکے اور لڑکیاں فرصت کے اوقات کو کہاں گزار رہے ہیں، اس پر پکڑ کرنے کی ضرورت ہے. شریعت کی تو تعلیمیں تھی مغرب کی اذان جب ہو جائے تو اپنے بچوں کو گھروں میں بند کر لو، کیونکہ شیطان اس وقت نکلتا ہے اور بچوں کو کڈنیپ کر لیتا ہے، پکڑ لیتا، اچک لیتا ہے. کبھی کبھی دیکھو بچہ مغرب کے وقت غائب ہو جاتا ہے. کیوں غائب ہوتا ہے؟ شیطان پکڑ لیتا ہے، اسے اٹھا کر دوسری جگہ لے جاتا ہے. لیکن ہمارے یہاں بچے کیا کرتے ہیں؟ مغرب کے بعد گھر میں رہنا پسند ہی نہیں کرتے. کہاں ملیں گے؟ ایسی جگہ پر ملیں گے جہاں سے عورتوں کا گزر ہو. کیا ہے؟ کیا وہ آپ کی بہن کے ساتھ کوئی ایسی حرکت کرے تو کیا آپ پسند کریں گے؟ آپ کی بہن کے راستے میں کوئی آ کر کھڑا ہو تو کیا آپ پسند کریں گے؟ نہیں، 100 بار نہیں. آپ اس کو نہیں پسند کریں گے تو کسی کی بہن کسی راستے سے گزرتی ہے، وہاں کیوں کھڑے ہو جاتے ہو؟ اس کا مطلب یہ ہے کہ آپ بھی یہی چاہتے ہو کہ آپ کی بہن کے راستے میں کوئی کھڑا ہو. اگر آپ نہیں چاہتے تو آپ کسی کی بہن کے راستے پر مت کھڑے ہو. جو وقت ہے عورتوں کے باہر نکلنے کا، ایسے وقتوں میں احتیاط کیجیے. ایسی جگہوں پر ہرگز نہ جائیں جہاں پر عورتیں جاتی ہوں اپنی ضرورت کے لیے. ایسی جگہ پر مردوں کو ہرگز نہیں جانا چاہیے. لیکن افسوس کی بات یہ ہے کہ آج اس کی طرف توجہ کم، اور بچہ کہاں جاتا ہے، لڑکی کب گھر سے باہر نکلتی ہے، کب گھر میں آتی ہے، کسی کو کچھ پتا نہیں. کسی کو کچھ پتا نہیں. لڑکے بہانہ کرتے ہیں، اپنے دوست کے پاس جاتے ہیں. لڑکیاں بہانہ کرتی ہیں کہ سہیلی کے پاس جاتی ہیں. پھر کیا ہوتا ہے؟ انسان وہ سوچ نہیں سکتا. آخری مومنٹ پر ایسے حالات پیدا ہوتے ہیں کہ سماج کے باغیرت افراد بالکل شرمار سے اپنے سر کو جھکا لیتے ہیں. ایسے واقعات پیش آتے ہیں. بچوں کی اوقات میں پکڑ کیجیے اور انہیں بیجا ادھر ادھر جانے مت دیجیے.
اپنی نگاہوں کے سامنے رکھے، ان کا محاسبہ کرے کہ اتنا ٹائم کہاں رہتے ہو، کیوں رہتے ہو، کیا وجہ ہے کہ تم باہر رہتے ہو، کیوں باہر رہتے ہو، کیا وجہ ہے؟ لیکن اس کی طرف توجہ کم۔ اسی طرح سے بگاڑ کے اسباب میں سے ایک سبب موبائل کا بھی۔ آج پہلے زمانہ تھا، اگر کسی کے گھر میں ٹی وی لگ جائے تو لوگ کہتے تھے بھائی ان کے گھر پر ٹی وی لگ گئی ہے، دیندار نہیں ہے لگتا، دین کا جنازہ نکل گیا، کچھ لوگ ایسا بولا کرتے تھے۔ لیکن اس وقت